أشهد أن محمدا رسول اللہ۔ مردوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، لیکن مجھ سے آپ لکھوا لیجئے کہ جب اس کی محدث کی آپ اصل تلاش کریں گے تو یہ فقہ حنفیہ کے محدث نکل آئیں گے۔ یہ 100% یقینی ہے، کیونکہ کوئی صحیح معنوں میں جو محدث ہے، جو کسی امام کے ساتھ اٹیچ نہیں بلکہ محدث ہے، وہ کبھی یہ نہیں لکھے گا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہاتھ سینے پر باندھے۔ صحابہ کرام کے بیانات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ۔ صدر کس کو کہتے ہیں؟ صدر سینہ ہے یا نہیں؟ یا ناف کو صدر کہتے ہیں یا پیٹ کو صدر کہتے ہیں؟ صدر سینہ ہے، اور احادیث میں سینے کا لفظ خاص طور پر موجود ہے، بلکہ یہ دل کے اوپر جو عموماً کہا جاتا ہے کہ دل کے اوپر کئی لوگ اتنا لے جاتے ہیں کہ وہ سنت کے سیدھا کرتے کرتے اپنا ہاتھ ہی اس طرف لے جاتے ہیں بائیں طرف۔ میں آپ نے بعض سوڈانیوں کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا، وہ یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ دل یہاں ہے اور ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھ، اب پتہ نہیں دل پہ رکھا ہوا ہے یا جیب پہ رکھا ہوا ہے، یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا۔ نماز کے مسائل میں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مردوں کی نماز عورتوں کی نماز دونوں کی نماز برابر ہے، فرق ہے کپڑے میں، فرق ہے جگہ میں۔ مردوں کے لیے مسجد ہے، نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے باجماعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں پڑھیں، ضروری نہیں بلکہ افضل ہی یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ جگہ کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کے کپڑے میں فرق ہے۔ مرد نے گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک پاجامہ پہنا ہوا ہے، اور یہ عام جو بنیان چھوٹی ہوتی ہے، یہ آدھے بازو والی، ایک تو ہے پوری، ایک آدھے والی، اور ایک بنیان اور ہے سینڈو، تو بہت پتلی پٹی ہوتی ہے نا، ایک یہاں تک پٹی آتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کندھے تک پٹی آئی ہوئی ہے۔ اگر کسی نے کندھے تک پٹی والی بنیان پہن کر اور پاجامہ آدھا پونا پہن کر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، یہ ہے مرد کی نماز۔ لیکن عورت کے لیے پورے جسم کا، سر کے پورے بالوں کا ڈھانپنا نماز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ ننگے سر نماز پڑھنا ان ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے جو کٹی پھٹی مسجدوں میں پڑی ہوتی ہیں، وہ کسی کی ادھر سے کوئی رال بہ رہی ہوتی ہے، اس کے کھجور کے پتوں کی ٹوپیاں ہوا کرتی تھیں، آج کل ذرا وہ ماڈرن ہو گئی ہیں، پلاسٹک وغیرہ کی آ رہی ہیں۔ کھجور کے پتے کی ٹوپی ہے، ادھر سے پھٹی اور ایک ٹانگ ادھر بہ رہی ہے، ایک ادھر بہ رہی ہے، اور ان کا جو دائرہ ہوتا ہے نیچے والا، وہ ہر کسی کے سر کا الگ الگ تیل لگنے کے نتیجہ میں اور میل لگنے کے نتیجہ میں اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اب ایسی گندی قسم کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ ننگے سر نماز پڑھیں، اور ننگے سر نماز پڑھنا جائز۔ مرد عورت کی نماز میں فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ فرق ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ باندھنے کا، رفع دین کرنے کا، التحیات بیٹھنے کا، سجدہ کرنے کا، قیام کا، قوما کا کوئی مرد عورت میں فرق نہیں ہے۔ لہذا جیسے مرد نماز پڑھیں اسی طرح ہی عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا کیا تھا؟